ابن عربی دنیا اسلام کا وہ فرزند ہے جسے عرفا شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرطبہ جس کی علمی روایت پر یورپ نے تحریک احیاء علوم کی بنیاد رکھی، محی الدین ابن عربی قرآن کے علوم کا خواص اور تعلیمات بحر رسالت میں غوطہ زن رہتا اور قرآن و سنت سے آبدار موتی چن چن کر لاتا۔ ابن عربی کا ایک رسالہ آج کے دور کے بارے میں پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ وہ مغربی دنیا کے نوسٹراڈامس سے بہت پہلے ان باتوں کا ذکر کر چکا ہے۔ یہ پیش گوئیاں آج حرف بہ حرف سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنے والے زمانوں میں جھانک رہا تھا۔ ابن عربی کی ان پیش گوئیوں کو دیکھیے اور اپنے ارد گرد جائزہ لیجیے کہ تقریباً 700 سال قبل پیدا ہونے والے شخص کو اللہ نے کس علم کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ اگر تم مشرقی ہو تو تمہارا مغربی حصہ اچھا ہے، اگر تم مغربی ہو تو مشرقی سمت اچھی ہے، تم فاتح ہو تو زمیوں اور مفتوحوں سے حالت بدتر ہے، اور محکوم ہو تو حاکم قابل رشک و حسد بنا ہوا ہے۔ تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب پہ تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت سے دیکھیں گے۔ غرض ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے۔ لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ اس دور میں خوشی شراب کے عوض خریدی جائے گی۔ انسانوں کو قدر اطمینان و سکون صرف نیند کی نیم بے ہوشی میں میسر آ سکے گا۔ اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل و ہنر سے بڑھ جائیں گی اور مردوں کی مردانگی فقط رسمی رہ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی قدر گھٹ جائے گی اور لوہے کی قدر بڑھ جائے گی۔ چاندی اور سونے کی ہم شکل دھاتیں نکل آئیں گی اور ان کی اشیاء گھر گھر رواج پائیں گی۔ آخرت کے راستوں سے بے پرواہی ہوگی اور شہروں کے راستے بہت خوبصورت بنائے جائیں گے۔ بازاروں میں بیٹھ کر کھانا فخر سمجھا جائے گا۔ تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ تمہارے دسترخوان سینے کے پاس چنے جائیں گے۔ لباس دامن بریدہ پہنایا جائے گا اور اس میں اتنی زیادہ قسمیں ہوں گی کہ آج ان کا خیال آنا بھی دشوار ہے۔ ماں باپ کی عزت مثل ایک دوست کی ہوگی۔ بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا۔ مذہب کا نام لے کر حکومت کی جائے گی لیکن صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہ ہوگی۔ استادوں کی حرمت چھن جائے گی۔ تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گے اور اماموں کو پامال کرو گے۔ بازاروں میں بھی تم دیکھو گے کہ رات کے وقت سورج سوا نیزے پر نظر آتا ہے۔ یہ سورج جگہ جگہ ہوں گے اور تم کو سہانی روشنی دیں گے، مگر اس وقت تمہاری بصارت اور بصیرت میں خلل پڑ جائے گا۔ خیرات لینے اور دینے کے نئے نئے ڈھنگ نکل آئیں گے۔ نفسا نفسی کی پکار ہوگی۔ کوئی کسی کے نیک اور بد سے سروکار نہ رکھے گا۔ خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو آن کی آن بھیج دیا کرے گا۔ غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے۔ تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی۔ اس بارش میں آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو دم بھر میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ غور سے سنو، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے۔ تمہاری عورتیں ہتھیار باندھ کر میدان میں جائیں گی۔ اس دن کے ہر باشندے کو جنگ کا بلاوا آئے گا۔ یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہ ہوگی بلکہ خدا کا قہر ہوگا جو بندوں پر نازل ہوگا۔ اس دن کسی خون کے قطرے میں عدل و انصاف کی بوند نہ ہوگی۔ اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی۔ وہ بڑا ہولناک زمانہ ہے۔ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو۔ خدا بندے تعالیٰ ہی تم کو اس تباہی اور بربادی سے نجات دے سکتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو اپنے خالق حقیقی کا دامن تھام لیں گے ان کو وہ عافیت دے گا۔ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب قبائل کی طرح جہالت تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تیل اور خون اور کئی بنا پہ لڑائیاں ہوں گی۔ نیک اور عقل مند چاہیں گے کہ یہ بیوقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ بادشاہوں کے محل سرنگوں ہو جائیں گے۔ دولت مندوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہونے لگے گی۔ عورتوں اور بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑی سڑتی ہوں گی۔ اس جنگ کے بعد کوئی شخص بادشاہوں کی بات نہ مانے گا اور گھر گھر کی علیحدہ حکومت ہوگی۔ ابن عربی کی اس نور بصیرت سے لکھی گئی پیش گوئیوں سے عام آدمی حیران رہ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس علم کے سمندر میں اترنے کی کوشش کرے جو مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے عطا کیا ہے، تو آج کے دور کے فتنہ و فساد، قتل و غارت، بے چینی اور بے سکونی کی تہ تک پہنچنے اور ان سب کے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ کھول کھول کر بتا دیا۔ فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ احمق یعنی پرانے خیالات والا کہلائے
یا بدکاری کو اختیار کر لے۔ جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ بدکاری اختیار کرنے کی بجائے احمق کہلانا پسند کرے۔ پھر فرمایا تمہیں اس طرح چھانٹ دیا جائے گا جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں۔ تم میں سے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہتے جائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنے کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص آگ کے انگاروں سے مٹھی بھرے۔ نجات کا راستہ وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور ابن عربی نے اسے نقل کیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راہ نجات نہیں۔ جیسا کہ ابن عربی نے کہا تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو، خدا بند تعالیٰ ہی تم کو اس تباہی اور بربادی سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔